تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر ماں باپ کی ذمہ داری کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، کہ اپنے بچوں کو، اپنی ماتحت والوں کو، اپنی اولاد کو نماز کا حکم کیا کرو جبکہ وہ 7 سال کا ہو، اور اگر 7 سال کے ہونے کے بعد نماز پڑھنے کی عادت اسے نہ لگے اور 10 سال کا ہو جائے، اور 10 سال کا ہونے کے بعد بھی اگر وہ مسجد نہ جاتا ہو، تو اب ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ماں باپ اس بچے کو مار پیٹ کر مسجد پہنچائے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 کہ اگر بچہ 10 سال کا ہونے کے بعد بھی نماز نہ پڑھتا ہو اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہ جاتا ہو، تو اب والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ والدین اپنے اس بچے کو مارے، نماز چھوڑنے پر اس کو مارے پیٹے اور اس کو مسجد روانہ کرے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دینی تعلیم پر اور دینی تمام چیزوں پر والدین کی نگاہ نہیں ہوتی۔ ایک گھر کے اندر میں ٹیوشن پڑھانے گیا تو وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ماں بھی ٹی وی دیکھ رہی ہے اور ساتھ میں اپنے دونوں بچوں کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے، حالانکہ وہ پڑھنے کا وقت تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ یہ ماں یہ کیا کر رہی ہے، یہ تو خود اپنی زندگی کو خراب کر بیٹھی ہے، لیکن اپنے ساتھ ساتھ ان دونوں بچوں کی زندگی کو بھی خراب کر رہی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا صرف اسی ایک گھر کا یہ حال نہیں ہے، بلکہ ہم اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں پورے معاشرے کا یہ حال بن گیا ہے کہ اولاد کے بگڑنے میں اگر سب سے پہلا ہاتھ، سب سے بڑا ہاتھ اگر کسی کا ہے تو وہ والدین کا ہے۔ والدین اپنے اولاد کو بگاڑ دیتے ہیں، والدین اپنے ہیں جس کی وجہ سے اولاد پر نظر نہیں رہتی، لیکن آپ تو گھر کے اندر رہتے ہیں، آپ کا کام ہی شریعت میں یہ ہے کہ بچہ کیا کر رہا ہے، وہ کون سا کام کر رہا ہے، ان کی تمام حرکتوں پر عورتوں کی نظر ہونی چاہیے، ماں کی نظر ہونی چاہیے، نہ یہ کہ ماں خود گناہ کر رہی ہو اور اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر بھی گناہ کر رہی ہو۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ ماں باپ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کی فکر نہیں کرتے، اور کچھ لوگوں کی طرف سے شکایت آتی ہے کہ ماں باپ اولاد کے درمیان ناانصافی کا معاملہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ اولاد کے درمیان انصاف کا معاملہ کیا جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، ایک صحابی، اور وہ کہنے لگتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ گواہ رہیے، میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک اونٹنی ہدیے میں اور تحفے میں دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بتاؤ اس کے علاوہ بھی تیرے بیٹے ہیں؟ تو وہ آدمی، وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہاں اس کے علاوہ بھی میرے بچے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تم نے دیگر بچوں کو یہ چیز دی ہے، اونٹنی دی ہے؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے اس سے زیادہ محبت ہے، اس لیے میں نے اس کو گفٹ کیا ہے، اس کو ہدیے میں دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک قانون بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اولاد کے درمیان برابری کرنا، اولاد کے درمیان انصاف کا معاملہ کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اگر تمہیں تمام بیٹوں کو، تمام بچوں کو اگر ایک ایک اونٹنی دینی ہو تو مجھے اس معاملے میں گواہ بنا لو، اور اگر تمام بیٹوں کو نہیں دینا چاہتے بلکہ صرف اس کو دینا چاہتے ہو تو یہ گناہ ہے، اس لیے میں گناہ کے کام میں گواہ نہیں بنوں گا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر 3-4 اولاد ہو تو ایک کو زیادہ ماننا اور دوسرے پر اتنا زیادہ دھیان نہ دینا یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے، یہ مذہب اسلام یہ نہیں سکھلاتا، بلکہ مذہب اسلام تو یہ سکھلاتا ہے اگر 4-5 اولاد ہو، ایک اندھا ہو، ایک کانا ہو، ایک لولا ہو، ایک لنگڑا ہو، ایک تندرست ہو، ایک ذہن ہو، ایک عقل مند ہو، ایک بے وقوف ہو،
تب بھی تمام بچوں کے ساتھ یکسائی کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ برابری کرنا، انصاف کا معاملہ کرنا والدین کے لیے ضروری ہے۔ اگر ماں باپ یہ کانے بچے کے ساتھ، لنگڑے بچے کے ساتھ، لولے بچے کے ساتھ، بہرے بچے کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، اور دوسری طرف ایک بچہ ایسا ہے جو ہوشیار ہے، وہ عقل مند ہے، اس کے ساتھ زیادہ محبت کا اظہار کرتا ہے، اس کو تمام چیزیں لا کر دیتا ہے، اور دوسری طرف ان لنگڑوں لولے بچوں کو نظر انداز کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن ایسے ماں باپ سے پوچھ ہوگی کہ بتاؤ میں نے تمہیں اتنی اولاد دی تھی، کیا تم نے سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا؟ اس لیے انصاف اسلام کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ اولاد جس کوکھ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے اس سے 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، 5 ہو، جتنا بھی ہو، ہر بچے کے ساتھ ایک ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اگر کسی کے ساتھ زیادہ محبت سے پیش آتا ہے اور دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے، یا کسی پر زیادہ خرچ کر رہا ہے کوئی امید لگا کر کہ یہ آگے چل کر میں اس کو یہ بناؤں گا، یہ میرے کام آئے گا، اور دوسرا کن ذہن بچہ ہے، اتنا پڑھنے میں بھی تیز نہیں ہے، تو اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتا، اسے نظر انداز کر دیتا ہے، تو کل قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی پوچھ ہوگی۔ اس لیے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اولاد کے درمیان عدل و انصاف کا ترازو برقرار رکھنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔